ہمیں ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم اپنے ایمان میں کہیں گے کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا اور سچے دل سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، اسے دوزخ کی آگ نہیں جلا سکتی، اسے دوزخ کی آگ نہیں جلا سکتی۔ کیوں نہیں جلا سکتی؟ کہ ایک روز موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن تھا، موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو فرعون نے یہ اعلان کیا ہوا تھا کہ بنی اسرائیل کے جس گھر میں بھی کوئی بچہ پیدا ہوگا نا، لڑکا ہوگا، تو اسے باہر لا کے نا اپنے سپاہیوں کو حکم دیا ہوا کہ اسے مار دینا، اسے کیا کر دینا؟ مار دینا، قتل کر دینا۔ اب تفاسیر لکھتی ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے نا تو فرعون کو کہیں نہ کہیں سے خبر مل گئی تھی کہ فلاں گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، وہ ان نشانیوں والا بچہ ہے، وہ ان نشانیوں والا بچہ ہے، وہ نشانیاں لے کے آیا ہے، نشانیاں لے کے آیا ہے جو نشانیاں تمہاری سلطنت کے لیے خطرہ ہے۔ تو فرعون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ فلاں گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اس گھر میں اس بچے کو باہر نکالو، باہر نکال کے اس بچے کو قتل کر دو، اس بچے کو کیا کر دو؟ قتل کر دو۔ میں بڑے ایمانداری کے ساتھ اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ واقعہ عرض کرنے لگا ہوں کہ بچے کو قتل کرنے کے لیے جب سارے کے سارے سپاہی گئے نا تو موسیٰ علیہ السلام کی ایک بہن تھی، جب اس کو پتہ چلا نا کہ موسیٰ کو قتل کرنے کے لیے آئے ہیں تو وہ روٹیاں پکا رہی تھی، تندور پہ روٹیاں پکا رہی تھی، تندور جل رہا تھا، گرم تندور تھا۔ اس نے اور دیکھا نہ تو موسیٰ کو اٹھایا اسی تندور میں پھینک دیا، موسیٰ کو اٹھایا اس نے اس کو اس تندور میں پھینک دیا، تندور میں پھینک کے نا تندور کو اوپر سے کور کر دیا۔ اب سارے کے سارے جب فرعون کی سپاہی آئے نا انہوں نے سارے کے سارے گھر کو دیکھ لیا، جب سارے کے سارے گھر کو دیکھ لیا نا تو جا کے رپورٹ دی فرعون کو کہ وہاں پہ تو کوئی بچہ نہیں، کیونکہ عقل میں نہیں آتا نا کہ کوئی بچہ پیدا ہوا ہو اور آپ نے اس کو اٹھا کے گرم گرم تندور میں ڈال دیا ہو، جب تندور گرم ہوا ہو اور آپ نے اس کو ڈال دیا، یہ عقل میں نہیں آتا نا۔ اگر کچھ عقل ہے تو ساتھ کھڑے ہوئے لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یار تم پاگل ہو، تمہارے اندر عقل نہیں ہے، تمہاری کوئی سوچ نہیں ہے، بچہ اگر تندور میں جائے گا تو وہ خود بخود ہلاک ہو جائے گا نا، خود بخود ہلاک ہو جائے گا۔ لیکن وہ جب چلے گئے نا تو تفاسیر لکھتی ہے کہ بادشاہ نے کہا کہ انہوں نے تو موسیٰ کو نہیں ڈھونڈا، حالانکہ موسیٰ تو گھر میں ہی تھا، موسیٰ تو ان کو نہیں ملا، موسیٰ تو گھر میں ہی تھا، تو پھر موسیٰ کہاں ہے؟ جب اچھا خاصا ٹائم گزر گیا نا، اللہ رب العزت کی ایک ایسی جستجو آئی، اللہ رب العزت کا ایک ایسا کرم ہوا کہ اس کی بہن کے ذہن سے بھی، موسیٰ کی بہن کے ذہن سے بھی نکل گیا کہ موسیٰ کہاں پہ ہے۔ لیکن 10 سے 15 یا 20 منٹ بعد کچھ ٹائم بعد تفاصیلی چیز اس کو یاد آیا، کہنے لگی اماں میں نے تو موسیٰ کو تندور میں پھینک دیا تھا، میں نے تو موسیٰ کو تندور میں پھینک دیا تھا۔ اب اماں بھی دوڑتی گئی اور جو بہن تھی وہ بھی دوڑتی گئی، کور ہٹایا اور تندور میں ہاتھ ڈالا، تندور میں ہاتھ ڈالا۔ حضرت گرامی موسیٰ کی بہن نے تندور میں ہاتھ ڈالا، جب تندور میں ہاتھ ڈالا نا تو تندور سے موسیٰ کو نکال دیا، موسیٰ کو ایک آنچ بھی نہیں آئی ہوئی تھی، موسیٰ اسی طرح مسکرا رہا تھا۔ اب اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے وہ ہیں جسے آگ نے جلائے، اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے وہ ہیں جسے آگ نے جلائے۔ میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، موسیٰ کو نبی تھا، اسے آگ نہیں جلا سکتی تھی، لیکن موسیٰ کی بہن تو نبی نہیں تھی نا، موسیٰ کی بہن تو نبی نہیں تھی نا، انہوں نے ہاتھ ڈال کے موسیٰ کو نکالا تھا، ان کے ہاتھوں پہ ایک نشان بھی نہیں آیا۔ یہ کیوں نہیں آیا؟ سارے کے سارے مفسر لکھتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے بندے وہ ہیں جسے آگ نہ جلائے، ارے وہ میرے بندے ہیں اور میں رب العالمین اتنا کرم کرنے والا ہوں جو میرے بندوں کے دامن سے وابستہ ہو جائے، آگ ان کو بھی نہیں جلاتی، سبحان اللہ، آگ ان کو بھی نہیں جلاتی۔